سکھایا ہے علم سے جواب دو۔ جب رسول خدا کے ان کے پاس علم کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، یہی دہشت گردی۔ اچھا البتہ اس سے بھی پہلے انہوں نے 3 اور منصوبے بنائے، میں جلدی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں تو 3 منصوبے بنائے۔ انہوں نے کہا بھئی 3 طبقات ہیں، رسول خدا جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو سب بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، جو نہیں مانتے وہ بھی سنتے ہیں۔ یہاں تک ہے تاریخ کے اندر الفاظ کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا رسول خدا کے خلاف جو عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کرتے تھے، وہ خود جب رسول خدا رات کو قرآن کی ترتیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے نا، تو وہ چھپ کے سننے آتے تھے۔ ایک مرتبہ تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی تم یہاں کہاں؟ کہ مجھ سے بعد میں پوچھنا، تم بتاؤ تم کیسے؟ کہ سچ پوچھو تو میں محمد کا قرآن سننے آیا تھا، آواز بھی پیاری ہے، کلام بھی خوبصورت ہے۔ کہ پھر آج سے توبہ کرو، لوگوں کو روکتے ہو، خود سنتے ہو۔ اب پتہ چلا کئی لوگ دل میں تو مانتے ہیں لیکن زبان پہ منافقت ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے گرام؟ تو اب انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا 3 منصوبے بنائے جائیں۔ کیا منصوبہ؟ کہا مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ یہ شاعر ہیں۔ اس زمانے میں اکثر جو شعراء تھے وہ شرابی ہوتے تھے، ہوش میں نہیں ہوتے تھے۔ مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے غیر سنجیدہ آدمی ہے۔ خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ ان کا کلام نہ سنو، یہ جادوگر ہیں۔ خواتین دور رہیں کہ جادوگروں سے ڈرتی ہیں۔ بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے ہذا مجنون، یہ مجنون ہے، دیوانے معاذ اللہ۔ بچے دیوانوں کو پتھر مارتے تھے۔ بھئی معاشرے میں 3 ہی طبقات ہوتے ہیں، مرد، خواتین اور بچے۔ تینوں کو دور رکھنے کے لیے 3 منصوبے بنائے گئے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، عزاداری سے بھی دور رکھنے کے 3 منصوبے بنائے گئے۔ کسی سے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے کا ذبح کر کے دیگ میں جا۔ توجہ فرمائیے جانے گرام۔ تو اب سرور کائنات کے خلاف 3 منصوبے بنائے گئے، لیکن حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام۔ تو قرآن ایک زندہ معجزہ، ایک جملہ کہوں گا اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، اگر پہنچ گیا جملہ تو پہنچ گیا۔ قرآن کو کبھی دوسری کتابوں کی طرح سے کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، قرآن دوسری کتابوں کی طرح سے صرف کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے، بل ہوا نور، یہ نور ہے، یہ زندہ ہے، یہ شاہد ہے، گواہ ہے، یہ شافع ہے، یہ سامت ہے۔ توجہ، روز قیامت، اطیب البیان، تفسیر اطیب البیان میں روز قیامت ایک مرتبہ بہت خوبصورت مخلوق اللہ محشور کرے گا۔ سب سوال کریں گے پروردگارہ یہ کون ہے؟ ہم نے دنیا میں اتنی خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی۔ اللہ کہے گا ذرا اپنا تعارف خود کروا۔ تو ایک مرتبہ قرآن کریم کہے گا میں قرآن ہوں، ہر گھر میں موجود تھا، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن مجسم ہو کے سامنے آئے گا جو نور ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں، محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لیں۔ قرآن بھی معجزہ ہے، محمد و آل محمد بھی معجزہ ہے۔ نہ قرآن کا کوئی جواب ہے، نہ محمد و آل محمد کا کوئی جواب ہے۔
یہ میں نے کہا حیدری اللہم صلی محمد 10-15 منٹ اور چلیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی، یہ جملہ میرا نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن، یہ جملہ مولا کائنات کا ہے کہ جب نیزوں پہ قرآن لائے گئے تو مولا نے کہا کہ یہ قرآن ان سے لے لو. اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو کبھی علی سے جنگ کرنے نہ آتے. توجہ، یہ قرآن صامت ہے، وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. عزیزان گرامی، قرآن بہترین راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آل محمد بہترین ہادی ہیں. جنت میں جانا ہے تو آل محمد کے پیچھے چلتے رہیے، خود بخود جنت پہنچ جائیں گے. آئیں ذرا ایک اور پہلو، آخری پہلو کو پیش کروں گا. آئیے ذرا اس پہلو کو ایک خاص انداز سے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس پیارے انداز سے آپ نے سن دیا میں پوری زندگی یاد رکھوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم بہترین کتاب ہے، آل محمد بہترین مخلوق خدا. قرآن زندہ معجزہ ہے، آل محمد بھی زندہ معجزہ ہے. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. توجہ، سارے مجمع کو بات نہیں پہنچا سکا. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. مولا نے فرمایا جو ہماری زیارت کے لیے آئے اسے بتا دو مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرے. توجہ فرمائی جانے گا. توجہ ہے نا؟ مولا نے خود فرمایا خبردار جو ہماری زیارت کے لیے اسے بتا دینا ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرے. اس کی زیارت قبول ہی نہیں ہے. جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے، ہمیں زندہ سمجھ کے زیارت کرنا. اب حبیب خدا رسول خدا کی حدیث کو پیش کر دو. آپ فرماتے ہیں من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی. جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کرے بالکل ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں زیارت کی ہو. اگر پہنچ جائیں جیسے زندگی میں زیارت کی ہو، جیسے زندگی میں زیارت کی ہو، تو صرف وہی صحابہ نہیں، ہر وہ آدمی جو پیغمبر سے عقیدت رکھتا ہو وہ بھی غلام ہے. ہر آدمی غلام رسول ہے جو رسول پہ ایمان رکھتا. اللہ کے حبیب نے کہا کہ جنہوں نے دیکھا تھا یہ نہ سمجھنا ان کا مقام اب ہمیں نہیں مل سکتا، اس لیے ہم کوشش کیوں کریں؟ نہ کوشش کرتے رہو. اللہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا اسے وہی ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے میری زیارت سامنے سے کی ہو. ایک اور جملہ پیش کر دوں. جب مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے نا تو آدھا کلومیٹر باؤنڈری ہے حرم کی، بہت بڑا حرم، سب سے بڑا حرم. ہر دروازے پہ بھی اس نے دخول لگا دیا گیا. جو امام نے بتایا جو زیارت کے لیے آئے وہ یہ اجازت مانگے پھر اندر جائے، اسے کہتے ہیں اذن دخول، اندر داخل ہونے کی اجازت. اجازت کس سے لی جاتی ہے؟
توجہ ہو، توجہ، زندوں سے اجازت لی جاتی ہے، مردوں سے کوئی اجازت نہیں مانگتا۔ اب آپ حرم پہ جائیں، وہاں ایک اور جملہ لکھا، امام رضا کا اس میں دخول پڑھیں گے نا، وہاں پہ لکھا اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، آپ اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اگلا جملہ پڑھتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں، تو پردے تو ہمارے کانوں پہ ہیں۔ توجہ فرمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ناطق زندہ ہے۔ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، یہاں صرف ایک دو باتیں مجھے پیش کرنا، اس کے بعد ہے تھوڑا سا وقت ہے ابھی میرے پاس، دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ شیخ محسن قراتی ایک عالم دین ہے بہت بڑے، تو کہنے لگے میں جنت البقیع میں کھڑا تھا، تو ابا قبا میں تھا، قلم لگا تھا، تو کسی نے آ کے قلم نکالا اور زمین پہ پھینک دیا، کہا یہ تم قبروں کی زیارت کرنے آئے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو میں نے تمہارا قلم زمین پہ پھینکا، ذرا بلاؤ اپنے امام کو، کہو ہے حسن مجتبیٰ میرا قلم اٹھا کے دے دے، اگر مدد کر سکتے ہیں تو قلم اٹھا دیں گے۔ تو آقا محسن قراتی کہتے ہیں میں نے کہا اگر تیری دلیل کو مان لوں تو پھر تو خدا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ میں امام سے کہوں قلم اٹھا کے دے، تو ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے۔ یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنے کہ تمہارے قلم اٹھا کے دے۔ یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارہ سن لے، بات پہنچ رہی ہے جانے گرام، پروردگارہ اس نے مانگا ہے مجھے وسیلہ قرار دیا، تو آپ اسی لیے دعائے توسل میں بھی بل یا وجیہن عند اللہ، آپ کسی کے پاس جائیں نا سفارش کے لیے تو کہتے ہیں خود جاؤں گا تو نہیں مانے گا، کسی ایسے کو لے جاؤں جسے مانتا ہو، بات پہنچ گئی ہے؟ تو اب ہماری تو اللہ کے سامنے آبرو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کسے پیش کریں، تو ہمیں پتہ ہے محمد و آل محمد سے زیادہ کسی کی آبرو نہیں ہے، اسی لیے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون ہے اہل بیت؟ ہم کیوں احترام کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کا، ان کے صحابہ کا، ان کے اصحاب کا؟ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے فرمان پہ عمل کیا۔ توجہ، صحابہ رسول کا بھی احترام اسی لیے ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی بات کو مانا، قرآن پہ عمل کیا۔ اہل بیت کے بھی اصحاب کا اسی لیے احترام ہے کہ انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ہے ایسا یا نہیں؟ توجہ میرے ساتھ، گھبرا کے نہ سنیے گا، بس یہ آخری بات پیش کرو اسی پہ تمام۔ قرآن میں آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے نماز پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پوری آیات نہیں پڑھوں گا، یاد ہیں، وقت نہیں۔ اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبل۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، روزہ رکھو، صحابہ نے روزہ رکھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو۔ صحابہ حج پہ چلے گئے، اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صحابہ نے زکوٰۃ دی، اللہ نے کہا خمس نکالو، انہوں نے خمس ادا کیا، اللہ نے کہا جہاد پہ جاؤ، وہ جہاد پہ گئے۔ توجہ، اللہ نے کہا ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی۔ امر بالمعروف کرو، انہوں نے امر بالمعروف کیا۔ اللہ نے کہا نہیں انل منکر کرو، انہوں نے نہیں انل منکر کیا، تو وہ عمل کرتے رہے، آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتوں کے، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے،
آیتیں آل محمد کے انتظار میں رہتی تھیں. علی حالت رکوع میں زکات دے تو میں ہوں. توجہ. میں نے تو پورا پڑھا ہی نہیں ہے. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے. سیدہ نے راہ خدا میں روٹیاں دی تو سورہ آیا. حسن مصطفیٰ نے پوشاک مانگی تو آیت آئے. حسین پشت پہ سوار ہوئے. علی نے خیبر کا در اٹھایا. وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے. یار توجہ فرمائیے جانے گرام. تو اہل بیت کچھ اور ہے. آیتیں ان کے انتظار میں رہتی ہیں. یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں. یہ عظمت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی کہ وہ جو عمل کرتے جائیں آیات